بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درود و شریف پیار و محبت خاص خلوص نیت کے ساتھ درود و شریف پڑھ لیں تاکہ ہم ویڈیو کو ثواب کی نیت سے مکمل دیکھیں، مکمل سنیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہمیں بھی ثواب اور زیادہ مل سکے اور دوسرے لوگ دوست جو ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں، فائدہ اٹھا سکیں۔ تو درود و شریف پڑھ لیں۔ دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار محبوب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر شب جمعہ اور شب روز جمعہ 100 بار درود و شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو دوستو، آج ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ دوستوں کو بر وقت مل سکیں۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیا کریں تاکہ دوسرے دوست جو ہیں وہ بھی دین کی تبلیغ حاصل کر سکیں۔ تو دوستو، حضرت آدم علیہ السلام انسانیت کی ابتدا کا عظیم واقعہ جو ہے وہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام انسانیت کے پہلے انسان اور پہلے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی خاص قدرت سے پیدا فرمایا اور پوری انسانیت کو آپ کی اولاد بنایا۔ آپ کی زندگی کا ہر واقعہ ہمارے لیے ہدایت، نصیحت اور سبق کا خزانہ ہے۔ مٹی سے تخلیق کا اعجاز۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے کیونکہ اس کی اصل مٹی ہے، مگر اسی مٹی میں اللہ نے اپنی روح پھونکی اور اس سے عزت و شرف عطا کیا۔ فرشتوں کا سجدہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا اور فرشتوں کے سامنے ان کی فضیلت ظاہر کی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب نے حکم مانا سوائے ابلیس کے، جس نے تکبر کیا اور مردود قرار پایا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تکبر انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے جبکہ عاجزی بلندی کا راستہ ہے۔ جنت میں قیام اور آزمائش۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا اور ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا، مگر شیطان کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ یہ انسانی کمزوری کی علامت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر توبہ کی عظمت کا درس بھی ہے۔ پہلی توبہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ یہ دنیا کی پہلی توبہ تھی اور ہمیں سکھاتی ہے کہ گناہ ہو جائے تو مایوس نہ ہوں بلکہ سچی توبہ کریں۔ زمین پر خلافت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا۔ آپ نے انسانوں کو اللہ کی عبادت، سچائی اور نیکی کا راستہ دکھایا۔ آپ نہ صرف پہلے انسان بلکہ پہلے نبی بھی تھے۔ ہمارے لیے سبق: تکبر سے بچیں، علم کی قدر کریں، غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کریں، اللہ کی اطاعت میں کامیابی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ انسان خطا کر سکتا ہے، مگر اللہ کی رحمت اس کی خطاؤں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔
تو دوستو آج ہم نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اما حوا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تھوڑا سا علم حاصل کیا ہے، تھوڑا سا جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس دنیا کو بنانے سے پہلے، تخلیق کرنے سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور اما حوا کو پیدا کیا، اور اس کے بعد انسانی جو زندگی ہے، اس دنیا میں آبادی جو اسے ہم کہتے ہیں، وہ وجود میں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہمیں سب انسانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تاکہ وقت ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم کر سکیں۔ اگر موت جو ہے وہ برحق ہے، موت تو آنی ہے، تو اگر موت آ گئی تو بعد میں ہمیں کوئی موقع نہیں ملنا۔ تو خدا را اپنی زندگی کو، اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزاریں، اور دوسرے دوستوں کو بھی اس تعلیم کی دعوت دیں، تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ تو ویڈیو کیسی لگی ویڈیو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو جو ہے میں آپ دوستوں کے لیے بنا سکوں۔ اور آپ دوستوں نے کمنٹ میں بتانا ہے کہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ میں کس طرح کی بناؤں، آپ کو کس طرح کی ویڈیو جو ہے وہ چاہیے۔ تو جس طرح کی آپ ویڈیو چاہیں گے، جس طرح کا علم چاہیں گے، جو بھی آپ کو پریشانی مشکل ہے، وہ انشاءاللہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ تو آپ دوستوں نے صرف اور صرف مجھے ایک کام یہ کرنا ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دینا ہے، اور ویڈیو کمنٹ میں یہ بتانا ہے کہ میں نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ کس عنوان پر بناؤں، یعنی میرا ٹاپک جو ہے وہ کون سا ہونا چاہیے، جس پر میں آپ دوستوں کو قرآن و حدیث کے مطابق اسلامی ویڈیو لے کر آؤں، تاکہ میرے بھی علم میں اضافہ ہو سکے اور آپ دوستوں کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے۔ تو ملتے ہیں دوستوں اگلی ایک نئی ویڈیو میں آپ کے مطابق۔ اللہ حافظ۔